مالک صاحب نے کل رات کو اپنے پروگرام کے اندر یہ کلیم کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک ڈیل کی آفر ہوئی ہے, اور وہ ڈیل جو ہے, یا پی ٹی آئی آپ کہہ لیں, چلے عمران خان یا پی ٹی آئی, ان کو ایک ڈیل کی آفر ہوئی ہے, اور اس ڈیل کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر واپس آئیں, کمیٹیز کو واپس جوائن کریں, جمہوری عمل کو جو ہے وہ آگے چلنے دیں, تو الیکشنز جو ہیں وہ 1 سال پہلے منعقد کروائے جا سکتے ہیں. یعنی کہ 2029 میں ویسے ڈیو ہے تو 2028 میں جو ہے وہ کروائے جا سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے 8 فروری 2024 کو اگر آپ کاؤنٹ کریں اور اس میں 4 سال آپ ایڈ کریں تو 2028 بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سال 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ آسان بھی ہو سکتی ہیں. جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو قید ہیں, جو کوٹ لکھپت جیل والے ہیں, شاہ محمود قریشی وغیرہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کی مشکلات بھی جو ہیں وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اب یہ ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے, یعنی کہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا گیا اور اسے ڈینائی کیا گیا. انہوں نے کہا یہ ایبسولوٹلی فالس, آئی ڈونٹ نو ہاؤ دی اسٹوریز آر کوکڈ اپ ایوری فیو ڈیز, اسٹرانگلی ریبٹڈ. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے اس خبر کی, ایسی کوئی بات. اب سوال یہ ہے کہ مالک صاحب جو ہے, میں مطلب وہ میرے سینئر بھی ہیں, بڑے ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, پاور کوریڈورز کے اندر جو ہے ان کا ایکسیس ہے, یہ میں آپ کو بالکل بتا سکتا ہوں, ان کا ایکسیس ہے. کچی گولیاں وہ نہیں کھیلتے, وہ مطلب بڑی پکی گولیاں کھیلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مالک صاحب نے ایکچولی آج سے چند ہفتے پہلے بھی جو ایک خبر دی تھی, اور وہ خبر بھی جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب کے وہ جو ونڈر بوائے والی خبر تھی اس سے ملتی جلتی خبر تھی کہ جناب حکومت کو جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جناب یہ اگلے کچھ 6 مہینے کے اندر چیزوں کو اپنی ٹھیک کریں, ورنہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اب تبدیلیاں اوبیسلی معاشی ٹیم میں بھی ہو سکتی ہیں, وی ڈونٹ نو, یہ مطلب ایک بڑی براڈ ٹرم ہے. سو انہوں نے اسپیسیفک بات تو نہیں کی تھی, لیکن اب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کی ڈیل جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے, اس پہ تارڑ صاحب نے جو ہے اس کو ریبٹ کیا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مالک صاحب نے جو ہے نا کوئی ٹویٹ کے ذریعے, کسی ویلاگ کے ذریعے یہ بات نہیں کی ہے. انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنے ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام کے اوپر کہی ہے, ARY کے اوپر چلنے والے پروگرام کے اندر کہی ہے, جو کہ ظاہری بات ہے پیمرا کی ڈومین میں بھی آتا ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ آتا ہے. تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اگر حکومت کو واقعی لگتا ہے کہ جناب اتنی کو فیک نیوز ہے تو کر دیجئے چیلنج اس کو. آپ کے لیے چیلنج کرنے کے لیے بہت سے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ موجود ہیں, آپ اس کو چیلنج کر دیجئے. لیکن دوبارہ میں یہ کہتا ہوں نا کہ حکومت کو تو شاید خود بھی نہیں پتا ہوتا چیزوں کا, کیونکہ ہم نے وزراء کی جو پچھلے 2-3 دن کی پرفارمنس تھی, جس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو انکار کرتے رہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ فیک نیوز ہے, وہ یہ ہے وہ ہے. الٹیمیٹلی تارڑ صاحب کو خود ایکچولی آ کے سے اکنالج کرنا پڑا کہ نہیں دس از دا کیس, ایسا ہی ہوا ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ یہ مالک صاحب کی جو خبر ہے وہ حکومت کیا اسے چیلنج کر سکتی ہے یا نہیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کے علاج سے متعلق, جو ایک جرنلسٹ ہیں ڈان اخبار کے اکرام جنیدی صاحب, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جو اس خبر کے اوپر کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی عمران خان کی صحت کے حوالے سے مسلسل کہا جا رہا تھا کہ ان کو جو مسائل ہیں ان کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے. میرا ایک ڈاکٹر صاحب سے پرانا تعلق ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ چند دن پہلے خان صاحب کو پنز میں لایا گیا تھا, ان سے میری 5 دفعہ بات ہوئی اور وہ جو تفصیلات مجھے بتا رہے تھے وہ ٹھیک تھی. میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب کو 12 بجے سے پہلے لایا گیا تھا اور رات کافی دیر کے بعد واپس بھیجا گیا. اس دوران وفاقی کابینہ کے ایک کی وزیر بھی وہاں پہ موجود تھے, اس وزیر کی خان صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. ابھی یہ واضح نہیں کہ خان صاحب کی کوئی سرجری ہوئی ہے یا نہیں, یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سرجری ہو, کیونکہ اب یہ کچھ ایسی باتیں بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کچھ مزید پروسیجرز بھی جو ہے وہ کرنے پڑے. اٹ از ناٹ کنفرم ایز یٹ. obviously میرے خیال میں بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ حکومت جو ہے انفارمیشن فلو اس سلسلے میں جو ہے خود اس پہ لیڈ لے اور خود ایکچولی اپڈیٹ کرے, ایک ہیلتھ بلٹن جو ہے وہ جاری کرے. آپ کے پیمز کے ڈاکٹرز ہوں یا کوئی بھی ہوں, وہ اس کے اوپر پراپر عوام کو آگاہ کریں, رادر دن کے ادھر ادھر سے افواہیں پھیلنا شروع ہو جائیں. اس کو پراپرلی ایڈریس کرنا چاہیے میری نظر میں. اس کے علاوہ ایک اور بھی جو انہوں نے بات کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا وہاں پہ ایک میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس دوران وفاقی کابینہ کے کی وزیر بھی وہاں پہ موجود تھے. اس وزیر کی خان صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. اب یہ واضح نہیں کہ خان صاحب کی کوئی سرجری ہوئی ہے یا نہیں, یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سرجری. اب وزیر جو ہے یہ وزیر کون تھا؟ میں تو اکرام جنیدی صاحب جو ہے میں تو ان کے ساتھ مطلب کھڑا ہوں, کیونکہ از اے کریڈیبل جرنلسٹ, اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب وہ وزیر کون تھا جو اس موقع پہ وہاں پہ موجود ہے. سو بہتر ہے کہ آپ خود ہی بتا دیں اس سے پہلے کہ پھر جو ہے کوئی کبوتر, جیسے کہتے ہیں کوئی کبوتر جو ہے وہ کوئی سندیسہ لے آئے یا خبر لے آئے. اس سے بہتر ہے سارے کبوتروں کو آپ خود ہی اپنے پاس رکھ لیں اور خود ہی کبوتروں کے ذریعے جو ہے پراپر خبر دے دیں, رادر دن کے ادھر ادھر کوئی بات ہو جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ
کل رات کو ہم نے پچھلے ویلاگ میں جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس کے بعد اس دھرنے کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے۔ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جناب تعداد جو ہے وہ چند سو کے اندر موجود تھی ان کارکنوں کی، اور وہ جو بھی سپورٹر وغیرہ تھے، یوٹیوبرز کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ موجود تھے۔ مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی، شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ آزاد ڈیجیٹل ایک چینل ہے جو کہ میں نہیں جانتا آپ نے کبھی دیکھا یا نہیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جی ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور ہم آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کوئی بات نہیں کریں گے، ان کے جرنلسٹ اگر کوئی کویسچن کریں گے ہم ان کو جواب نہیں دیں گے۔ آزاد ڈیجیٹل obviously بہت کرٹیکلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہینڈل کرتا ہے اور کافی کرٹیکل ایک اینگل رکھتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ تو شاہد خٹک صاحب نے یہ اچھا وہ بات کرتے کرتے نا انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت کیا آپ سے بات کرنے کی، ہمارے پاس اپنے یوٹیوبرز ہیں۔ اچھا یہ جب انہوں نے بات کی نا تو مجھے ایک دم احساس ہوا، میں نے کہا ہاں یہ اب جیسے وہ جسے کہتے ہیں نا سچ آ ہی گیا زبان کے اوپر کہ آپ کے پاس لونڈے لپاڑوں کی پوری ایک فوج موجود ہے بھائی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایسا ہی ہے۔ اور باقی اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اور کسی چینل سے بات کرنے کی؟ آپ نے جب بھی کوئی موقف دینا ہے، یہ انہی کے بارے میں تو میں بات کر رہا تھا جب عمران خان صاحب کی بہن جا کے انڈین چینل کے اوپر جو ہے وہ انٹرویوز وغیرہ دے رہی تھی۔ میں نے اس وقت، اگر آپ کو یاد ہو جو ریگولرلی دیکھتے ہیں، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کے پاس لونڈے لپاڑوں کی پوری فوج ہے، ایک ایک کر کے سب کو لائی جائیں، سب کو بیٹھ کے انٹرویو دیتے رہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ انڈین چینلز کے اوپر جا رہے ہیں؟ تو شاہد خٹک صاحب کی بات، ہاں اور یہ بھی ان کا رائٹ ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ کہیں کہ جناب میں نے فلاں کے پروگرام میں نہیں جانا، میں نے اس چینل پہ نہیں جانا۔ مختلف جس طرح اینکرز ہیں ان کے انہوں نے بائیکاٹس کیے ہیں کہ جی ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کامران شاہد ہیں اس میں، منیف فاروق صاحب ہیں، شاہزیب خانزادہ ہیں، اس طرح اور بھی میں نے سنا ہے شاید غریزہ فاروقی صاحبہ بھی ہیں، تو انہوں نے کیے ہیں بائیکاٹس کیے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ سودا کریں۔ ماضی میں نون لیگ پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹس کر چکی ہوئی ہیں، ایک زمانے میں کاشف عباسی صاحب کے شو کا بائیکاٹ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، پی ٹی آئی نے نہیں، میرے خیال میں شاید نون لیگ کی طرف سے، اس وقت میرے خیال میں اے آر وائی کا ٹوٹلی جو ہے بائیکاٹ کیا ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، مرضی ہے آپ کی، آپ 100 دفعہ بائیکاٹ کریں، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ بہرحال وہ دھرنا جو ہے وہ تقریباً رات کے 2 بجے جناب وہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دھرنا ختم ہونے کے بعد جو ہے جب وہاں سے وہ چل دیے تو کارکن جو وہاں پہ موجود تھے وہ کافی حد تک اس پہ مطلب ڈاؤن ہوئے کہ جناب یہ کیا ہوا ہے، ہمیں تو یہی آئیڈیا تھا کہ ساری رات یہاں پہ جو ہے ہم بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے بعد صبح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اور جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب شامل تھے، لطیف کھوسہ صاحب شامل تھے، سہیل آفریدی صاحب شامل تھے، یہ لوگ سارے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اور اس کے بعد انیشلی سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ رجسٹرار کے پاس گئے، ان سے 10 منٹ ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل سے بھی ملاقات ہوئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ہمیں دی جائے۔ اس کے اوپر ان کو بتایا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ جی میں کرتا ہوں، اس کا میں ارینجمنٹ کرتا ہوں۔ لیکن بیسکلی جو ڈیمانڈ تھی ان کی وہ یہ تھی کہ جی ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے جو ہے وہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ اب شام تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، یحییٰ آفریدی صاحب سے جو ہے اس وقت ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی اس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب یہ خبر آئی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے، چیف جسٹس سے ملاقات سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہو گئی ہے، ان کو بلایا اور ان کے ساتھ جو ہے اب ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اور ظاہری بات ہے ان کی ڈیمانڈ جو ہے جس چیز کے اوپر وہ اتنا زور دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی میڈیکل اسسٹنس جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہونی چاہیے، جس میں ان کی فیملی، جس میں ان کے ڈاکٹرز، ذاتی معالجے جو ہیں وہ آن بورڈ ہونے چاہیے تاکہ ان کی پوری طرح جو ہے علاج معالجہ جو ہے وہ ان کا پراپرلی کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ دیگر خبروں میں جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو صاحب، ان کو جناب ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف دائر نااہلی ریفرنس جو ہے وہ خارج کر دیا ہے، جبکہ سینیٹر کے خلاف نااہلی ریفرنس کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن کی نااہلی کے لیے جو ریفرنس دائر ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی سربراہ کے دستخط نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کے دستخط ہیں لیکن پارٹی سربراہ کے دستخط نہیں ہیں، تو اس ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر جو ہے سیف اللہ ابڑو صاحب بچ گئے ہیں۔ اور ان کو جو ہے وہ، اور وجہ یہ تھی کہ ابڑو صاحب کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے، تو اس بنیاد کی وجہ سے ان کی سیٹ جو ہے وہ کافی خطرے میں تھی، لیکن اب جو ہے وہ بچ گئے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے تھوڑی سی پریشان کن، وہ یہ ہے کہ ٹریفک حادثے کا وہ شکار ہوئے ہیں، پتہ لگا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں 2 روز قبل یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ آئی ایم سرپرائز کہ ایکچولی یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ obviously ایک فارمر چیف منسٹر ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ خبر پہلے کبھی نہیں آئی، لیکن اب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اور اسلام آباد کے ہسپتال میں ان کا اس وقت بھی جو ہے وہ علاج جاری ہے۔ وی وش دا بیسٹ آف ہیلتھ کہ وہ جلد از جلد جو ہے ریکور ہوں۔ اس کے علاوہ لاہور کا جو ایک واقعہ پیش آیا بھاٹی گیٹ میں، جہاں پہ داتا دربار کے قریب سیوریج لائن میں ایک خاتون اور اس کی بچی جو ہے وہ گر گئے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں۔ ازما بخاری صاحبہ جو ہیں اس کے بعد کافی انڈر کرٹیسزم ہے،
اور اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کا جو شوہر ہے جسے پولیس نے انیشلی حراست میں لے لیا تھا اس کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی پولیس نے جو ہے وہ میرے اوپر تشدد بھی کیا ہے وہاں پہ اور اس نے کہا کہ جی میرے پہ جو تشدد ہے وہ ایک ایس پی صاحب کی موجودگی میں ہوا میرے اوپر تشدد اور میرے پہ یہ پریشر ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ تم اعتراف کرو کہ اس ساری چیز کے اندر تم انوالوڈ ہو اس ساری چیز کے اس نے کہا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے اس کو دونوں اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ایس ایچ او جو ہے اور ایس پی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ایس ایچ او زین عباس اور ایس پی نے مجھ پر تشدد کیا اور مجھے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو کسی رکشے والے کے ساتھ بٹھا دیا ہوگا یا خود اغوا کروا دیا ہوگا. انہوں نے مجھ سے ہی میری بیوی کے بارے میں نازیبا باتیں کی. کتنی گھٹیا بات ہے یار, یہ کتنی کو گندی اور گھٹیا سوچ ہے. آئی ایم سوری, مطلب ایک شخص جس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے گر گئی ہے, وہ جاں بحق ہو چکی ہے, اس کی بچی چھوٹی سی بچی اس کی گود میں تھی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے بارے میں اس سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ کسی رکشے والے کے ساتھ چلی گئی ہوگی. What sort of a sick mind would you have to actually say such a thing? I mean, I'm sorry to say, لیکن آپ کو آپ کی پنجاب پولیس کے آفیسرز اگر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, اگر مطلب the thing that he's saying اگر واقعی اس قسم کی کرتے ہیں, I'm sorry, they need psychological help. They actually need psychological help کہ آپ ایک وکٹم کی فیملی کے ساتھ بات کس طرح کرتے ہیں. میں اکثر اوقات ہمارے میڈیا کے اوپر نا ایک وہ اعتراض ہوتا ہے میرے خیال میں, اور صحیح اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, کہیں پہ کوئی فوتگی ہو جائے, تو وہاں پہ ایک بڑا نان پروفیشنل قسم کا سوال ہے, آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ فوتگی ہوگی, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. دس از اے ویری رانگ وے ٹو ایکچولی کوسچن سم ون. اس کا مطلب ہے آپ کی ٹریننگ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ایز اے جرنلسٹ آپ کی ٹریننگ نہیں ہے. آپ کو نہیں بتایا گیا کہ کہیں پہ اگر ایک افسوسناک حادثہ پیش آئے تو اس کے لواحقین سے یا وکٹم سے یا زخمی ہونے والوں سے بات کس طرح کرنی ہے. یہ پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے. اسی طرح پولیس والوں کو بھی جو ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی جو تفتیش ہے وہ کرنی کس طرح ہے. آپ کی یہ تفتیش اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے اوپر پہلے الزام لگائیں, اس کے بعد سوال جواب سٹارٹ کریں. آپ نے سوال جواب پہلے کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پہ الزام لگتا ہے کہ نہیں لگتا. طریقہ کار پولیس انویسٹیگیشن کا یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا تو چور ہے, میں تو مان لیا کہ تو چور ہے, چل تو مان لیا کہ تو ہی چور ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اور اس کے بعد یہ جو شخص رپورٹ کر رہا ہے, جو شوہر رپورٹ کر رہا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات کی جائے. آئی مین ایبسولوٹ کیوس, ایبسولوٹ کیوس. آئی ایم سرپرائزڈ ایکچولی. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی غلام مرتضیٰ یہ اس شخص کا نام ہے, اس نے کہا کہ جی اس نے بتایا کہ کزن تنویر کو بھی پکڑا ہوا تھا, اس کے کزن کو بھی پکڑا ہوا تھا, اس سے موبائل بھی لے لیا, بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی, اس کے ساتھ سیر کے لیے آیا تھا. اس نے کہا کہ جب واقعہ ہوا ایک بیٹا جو ہے والدہ کے پاس تھا. اب ایک اور رپورٹ بھی اس سلسلے میں سامنے آئی ہے کہ اس فیملی کے جو دیگر افراد ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی مختلف محکمے ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم سے سادے کاغذ کے اوپر انگوٹھے لگوا کے چلے گئے. یہ اے آر وائی نے رپورٹ کیا ہے کہ ہم سے سادے کاغذ کے اوپر جو ہے نا انگوٹھے لگوا لیے گئے. اب اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو جب اب چونکہ انکوائری ہو رہی ہے اس معاملے کی, تو جناب کل کو جو ہے کاغذ پیش کر دی جائیں گے, ویکھو جی انہوں نے تو سائن کر کے سانو دیتا کہ ایوری تھنگ از کلیئر. کین یو امیجن ہاؤ اے وکٹمز فیملی از بینگ ٹریٹڈ رائٹ ناؤ. ان کو ایک تو اس بات کا دکھ ہوگا کہ ہماری فیملی کی مطلب 2 جانیں چلی گئیں. دوسرا وہ اس بات کے اوپر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہوا کیوں یہ واقعہ کہ ہم کس نئی مصیبت میں پھنس گئے. آپ کو میں ویسے ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. اگر کبھی کسی کا کوئی پیارا گم جائے, اتنا ایگنائزنگ وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے, لاپتہ ہو جائے, گم جائے, اغوا ہو جائے, ایک کنٹینیوس ایگنی ہے, وہ ایک کنٹینیوس دکھ, درد, تکلیف, غصہ وہ چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں اور کم از کم ہمیں یہی بتا دو کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں. آپ نے کبھی کبھار یہ دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ یہ اپنے ایموشنز یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ کم از کم یہی کہہ دو کہ وہ مر چکا ہے, وہ نہیں ہے اس دنیا میں. کیونکہ وہ اس تکلیف میں سے نکلنا چاہتے ہیں جو آلریڈی چل رہی ہے, جو کنٹینیو چل رہی ہے. روز صبح اٹھتے ہیں, روز رات کو سوتے ہیں, تب دن میں رات میں یہ تکلیف چلتی جا رہی ہے, ختم نہیں ہو رہی. میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ اس ماں اور اس بیٹی کی فیملی نے, اس نے سوچا ہوگا کہ ہمارے پیاری مطلب دونوں جانیں تو چلی گئیں, لیکن یہ مصیبت ختم کب ہوگی اب ہماری, کہ یہ مختلف محکمے آ کے یہ ہم سے کام کروائیں, اس کے شوہر کے اوپر تشدد کریں, کس مصیبت میں پھنس گئے ہم. تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ برائے مہربانی اس کے شوہر کو بلائیں, اور جس طرح آپ نے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے سارے وہ بلائے ہوئے تھے افسران, ذرا ایک انٹرویو اس کا بھی تو کریں نا ذرا,
اس پہ بھی میڈیا کو کٹ کروائیں. ازما بخاری صاحبہ کو کہیں ذرا میسیجز وغیرہ بھیج کے نا, ایس ایم ایس وغیرہ بھیج کے واٹس ایپ کے اوپر تمام چینلز کی ڈی ایس این جی بلوا کے لائیو کٹ کروائیں, اور وہ اس کے بعد اپنی آپ بیتی آپ کو لائیو سنائے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ چیف منسٹر صاحبہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ, آپ کی پنجاب کی انتظامیہ کے مختلف محکموں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یہاں پہ, اور وجہ صرف ایک کہ مین ہول جو ہے وہ کھلا رہ گیا, اس کو صحیح طرح کور نہیں کر سکے. اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ازما بخاری صاحبہ کے خلاف ایک مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. اس میں وقوعے کی چھان بین اور ملوث افسران کے خلاف کارروائی کے لیے بھی استدعا کی گئی ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق صاحب نے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی ہے, اور اس درخواست میں پنجاب حکومت, ایل ڈی اے سمیت دیگر متعلقہ اداروں اور فریقین کو جو ہے شامل کیا گیا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ انتہائی گنجان آباد علاقے میں مین ہول کو کھلا چھوڑ کر سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹی اپنی جان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پورا ایک ویلاگ کیا اس کے اوپر, اور انہوں نے کہا جی پنجاب کی انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, اور پھر یہ میڈیا پر چلنا شروع ہو گیا کہ یہ فیک نیوز ہے حکومت اور پولیس کے ذرائع سے. پنجاب کی چیف منسٹر کہتی ہیں کہ ہم نے پنجاب کو مثالی بنا دیا, اور وہ دوسرے صوبوں پر تنقید کرتی ہیں. دوسری طرف انفارمیشن منسٹر نہ صرف دوسرے صوبوں بلکہ اپنے ناپسندیدہ صحافیوں پر تنقید کرتی ہیں اور ان پر فیک نیوز کا الزام لگاتی ہیں. انہوں نے کام پکڑا ہوا ہے کہ ان کے جو مخصوص صحافی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور بھائی بہن بن کر جس صحافی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. جو بھی ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں وہ ان کو فل ٹاس دیتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ وہ صاحب جو ہیں کسی صحافی کو اپنے شو میں بلاتے ہیں, اگر وہ صحافی کے پاس ٹائم نہ ہو اور وہ معذرت کر لیں کہ آپ کے شو میں نہیں آ سکتا, پھر اگلے دن وہ خود بھی اس کی ایسی کی تیسی پھیرتے ہیں اور ازما بخاری کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا, میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. تو ازما بخاری صاحبہ جب دوسروں پر فیک نیوز کا الزام لگاتی ہیں, اب ان کا اپنا دعویٰ بھی ایک فیک نیوز ثابت ہو گیا. تو حامد میر صاحب نے اس معاملے کے اوپر جو تنقید کی ازما بخاری صاحبہ کے اوپر, تو ازما بخاری صاحبہ نے آگے سے جو ہے وہ حامد میر صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کی ماضی کی چند خبروں کے اسکرین شاٹس وغیرہ اور ویڈیوز جو ہیں انہوں نے پوسٹ کی. انہوں نے کہا جید اور معروف صحافی جن کی بے تحاشا خبریں فیک نکلی اور آج تک وہ شرمندہ تک نہیں ہوئے, وہ بھی کسی کو بات کرنے کے قابل ہیں. کچھ مثالیں میں نے دے دی, برائے مہربانی جو ثبوت میرے متعلق ہے جن کا ذکر فرمایا ہے وہ جاری کر دیں. اول تو بہت سارے ٹاک شوز کر ہی نہیں پاتی اور زیادہ تر 1-on-1 ہوتے ہیں, یہ ظلم میں نے کب کر دیے پلیز بتائیے. اور اس کے بعد انہوں نے حامد میر صاحب کو اس کے اندر ٹیگ کیا ہوا ہے. اچھا میرے لیے جو زیادہ ایک حیران کن بات ہے نا وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں حامد میر صاحب کا تعلق جیو سے ہے اور ازما بخاری صاحبہ نون لیگ سے ہیں. اچھا جیو کے اوپر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے بار بار یہ الزامات لگتے رہے کہ جناب نون لیگ کا چینل ہے. مطلب عام کبھی کبھار کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے الزام لگا دیتے ہیں. اے آر وائی کے اوپر میں کیا بتاؤں آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس قسم کے الزامات. اب حامد میر صاحب کا تعلق تو جیو سے اور ازما بخاری صاحبہ کا تعلق جو ہے نون لیگ سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ان دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور آپ نے کبھی بھی ازما بخاری صاحبہ کو حامد میر صاحب کے شو میں نہیں دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. میں مطلب پچھلے چند سالوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح ازما بخاری صاحبہ نے مختلف انٹرویوز کے اندر حامد میر صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ایون میرے ساتھ بھی ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کیا تو انہوں نے آج سے چند سال پہلے, اس میں بھی انہوں نے حامد میر صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا تھا یہ اوور ریٹڈ ہے. میں سمجھتی ہوں حامد میر صاحب جو ہے اوور ریٹڈ ہیں. تو یہ آپس کی ایک سرد جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے, جبکہ چینل اور جماعت کے حوالے سے تو مختلف ہی بات ہوتی ہے. سو اٹ از میرے خیال میں ازما بخاری صاحبہ کو بھی جو ہے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. آپ ایک سینئر جرنلسٹ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے الزام تراشی نہ کریں تو بہتر ہے. اور اگر آپ کے خیال میں آپ کے پاس کوئی ایسا ایکشنیبل کوئی ایویڈنس ہے تو گو اینڈ ٹیک دا ایکشن. آپ لیں نا, پھر پراپر کوئی ایکشن لیں اگر آپ لے سکتی ہیں تو. جس طرح آپ نے 2 آلریڈی مقدمے دائر کیے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے. سو آئی تھنک ڈونٹ اسٹارٹ another fight when you're already at war with on many fronts. مثال کے طور پہ آپ نے آلریڈی 2 کیسز تو کیے ہوئے ہیں نا, اس وقت آپ آلریڈی جو ہے وہ معافی بھی مانگ رہی ہیں, تو بلا وجہ ایک سینئر اینکر کے ساتھ بھی جو ہے ایک نیا پھڈا کر لینا میرا خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب تک کے لیتے ہیں جناب, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.